गड़बड़ हो गया। बीवी मरती है तो मर्द को क्या कहते हैं? उसका तो कुछ दूसरे का हाथ। मर्द मरद है तो औरत का क्या कहा? बोलो ना यार, बेवा। बेवा। और मेहरुआ मर जाए तो मर्द का रड़ुआ। हमारे देहाती हमारे जबान में यही है हमारी तरफ। मेहरुआ मरे तो मर्द रड़ुआ और मर्द मर जाए तो मेहरुआ बेवा। तो औरतिया कहते या अल्लाह ये झूठा है तो युगा उठा लो, या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा कह दो। अब बताओ, मरे मर्दवे चौधरी बनी बैठी ना, इतनी होशियार, कितनी काबिल दुआ मांगे। कहा या अल्लाह ये झूठा है तो युगा उठा लो, या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। मरे लौट पोट हुआ है। दुआ नहीं, बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। मेरे नबी ने कभी बद्दुआ नहीं मांगी है। अल्लाह के खूबसूरत पाकीज़ा जुमलों को जब आप अपनी समातों की टेबल पर रखेंगे तो कदम कदम पर बरकतें आपके पैरों की जंजीर बन जाएंगी, आपके ख्यालात की खुशी खुशहाली में तब्दील हो जाएगी और आपके सूखे हुए होठों की कुपड़ियाँ गुलाब की पखड़ियों में तब्दील हो जाएगी और गर्दिशे आलाप की तेजो तुम धूप भी आपके बाल को टेढ़ा नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह मौला ताला वो पाकीज़ा गुफ्तगू जब आप समाअत करेंगे तो बच्चे भी, नौजवान भी और बूढ़े भी सभी अपने आप को मुस्कुराते हुए माहौल में रखेंगे, है कि नहीं? आइए मैं जरा नारे को तक़वियत दे दूं। एक मरतबा मेरे साथ मिलकर के आप नारा लगा लें, है कि नहीं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, मुहाफ़िज़ाने मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मसौली शरीफ, तुम्हारे नर्म लहजे का कोई पानी निकल आए, मोहब्बत में तुम्हारा भी कोई सानी निकल आए, किसी को भी रुलाने का तरीका एक ये भी है, हंसाओ इस कदर की आंख से पानी निकल आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये को बंद कर देना भैया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علی نبی الأمی وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج یہ موقع بڑا مبارک ہے کہ آج شہدائے کربلا
رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چہلم کے محفل میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ سرکار شہیدوں کی قبروں پہ ہر سال تشریف لے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو سرکار نے اپنے چچا امیر حمزہ کا تیجا بھی کیا، 40واں بھی کیا، برسی بھی کیا۔ تو آج ہم اور آپ بھی حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے شہدائے کربلا کے چہلم میں حاضر ہیں۔ عزیزم حضرت مولانا املاک رضا جناب حافظ املاک رضا انہوں نے دعوت دیا اور ان کی دعوت پہ ہم لوگ حاضر ہوئے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضور حسان ملت تشریف لائیں گے، جن کے فیوز و برکات سے ہم سب مالا مال ہوں گے۔ دیکھیے، کوئی کام کچھ کرتا ہے تو اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ بولو، آپ دکان کرتے ہو تو بدلہ آپ کو روزی چاہیے۔ حضور نے 23 سال امت کا کام کیا، اور 23 سال میں حضور کو تکلیف کتنی ہوئی؟ 3 سال تک مکہ کے لوگوں نے حضور کو ابو طالب کے ہاتھے میں بند کر دیا تھا، بغیر دانا بغیر پانی کے۔ کہا تھا اسلام کی تبلیغ بند کر دو، سرکار نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو بند کر دیا۔ 3 سال تک بند رہے بغیر دانا پانی کے۔ کتنی تکلیف اٹھائے میرے پیغمبر نے۔ اتنا ستایا کہ مکہ چھوڑنا پڑا۔ آپ نینا مئو میں پیدا ہوئے اور کوئی اتنا دشمن ہو جائے کہ آپ کو نینا مئو چھوڑنا پڑے تو کتنی تکلیف ہوگی، بولو۔ وطن سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ سرکار مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں کعبہ بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، آب زمزم بھی ہے۔ ایسی مبارک جگہ سرکار کو چھوڑنی پڑی۔ کس چیز کے لیے؟ صرف دین اسلام کے لیے۔ بہت تکلیفیں اٹھائیں، تو آخر اس کا بدلہ حضور کو بھی تو کچھ چاہیے۔ جیسے ہم لوگ آئے ہیں، میلاد پڑھے، تقریر گئے، تو ہم کا لوگوں نظرانہ چاہیے، بولو۔ حضور نے 23 سال، ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولیں گے ہم کو نظرانہ چاہیے، اور سرکار نے 23 سال تک دین پھیلایا، تو ان کو اس کا بدلہ کیا چاہیے؟ کیا کہنا ہے؟ واہ! تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قل اے نبی کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے امتیو، میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تم اہل بیت سے محبت کرو، یہی مجھے تم سے اجر چاہیے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت دلوں میں رکھے ہیں اور سیدوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، کربلا میں 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے سینے پہ کون بیٹھا تھا؟ 72 زخم لگ چکے تھے امام حسین کو، آخری تیر پیشانی پہ آ کے لگی تھی یزیدیوں کی۔ اللہ، تو امام نے جب
تیر کو پیشانی سے کھینچا تھا تو خون کا فوارہ نکلا تھا. اللہ امام کو چکر آیا, امام گھوڑے سے نیچے آ گئے تو سمر دوڑا اور امام حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا. میان سے تلوار نکالی, امام کے گلے پہ رکھا اور چلایا, گلا نہ کٹا. تو امام نے آنکھیں کھولی, فرمایا سمر کاٹنا ہے تو ادھر سے کاٹو, پیچھے سے گلا کاٹو, آگے سے نہیں کٹ سکتا. کہا کیوں؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جسے میرے نانا رسول اللہ چوما کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں سے تلوار تمہاری نہیں چلے گی, چلانا ہے تو ادھر سے چلاؤ. ذرا گریبان کھولو. تو سمر نے گریبان کھولا تو سینہ پہ کوڑ کے داغ تھے, اس کے کوڑی تھا. تب امام حسین نے کہا تھا سمر میرے نانا کہا کرتے تھے کہ میری امت میں ایک کوڑی ہوگا جو کربلا میں میرے حسین کو شہید کرے. تم وہی کوڑی ہو. شرم نہیں آتی؟ جمعہ کا دن ہے, سارے لوگ مسجدوں میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھے ہوں گے, اور تم جن پر نمازوں میں درود پڑھتے ہو نبی اور نبی کی آل پر, ان کے سینے پہ بیٹھے ہو. اتر جاؤ, مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھنے دو. سمر ہٹا, امام حسین نے سر سجدے میں رکھا تو خولی آیا اور اس نے تلوار ماری اور امام حسین کے سر کو جسم سے الگ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سوال پیدا ہوتا ہے, لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے, سجدے میں سر رکھ کر گلا کیوں کٹایا؟ کیا کہنا؟ تعلیم دینی تھی امت کو کہ میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں, تم حسین کی طرح سجدے میں گلا تو نہیں کٹا سکتے, لیکن کم سے کم اپنے سر کو سجدے میں جھکا تو سکتے. کیا کہنا؟ واہ واہ. اگر اہل بیت کی محبت میں آئے ہو تو آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا, سجدوں سے پیار کرنا پڑے گا, تبھی حسین کی محبت مکمل ہوگی. بہرحال یہ بات دل میں رکھو کہ کربلا میں امام کے سینے پہ کون بیٹھا تھا؟ سمر. اب اس کو یاد رکھو. بغداد کے بادشاہ نے اعلان کیا تھا. بادشاہ بغداد کے یہاں ایک پہلوان تھے بہت بڑے بغداد میں. ان پہلوان کا نام کیا تھا؟ جنید بغدادی. بہت بڑے پہلوان تھے. بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو میرے جنید کی پیٹھ لگا دے انعام سے مالا مال کر دوں گا. لیکن اتنے ہیوی تھے جنید کی, کوئی سامنے نہیں آتا تھا کہ اگر گر پڑی ہے اوپر سے تو کام تمام ہو گیا. کوئی نہیں آتا تھا. اتفاق سے بغداد کے قریب ایک گاؤں تھا, وہاں ایک سید صاحب رہتے تھے. اللہ نے غریبی ڈال دی. نیک بندوں کا امتحان خوب ہوتا ہے. بے شک. دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ نیک انبیاء تھے, تو اللہ نے سب سے بڑا امتحان بھی انبیاء کا لیا, بہت بڑا امتحان لیا. ابھی بتائیں گے. بہرحال بغداد کے قریب ایک گاؤں تھا, سید صاحب تھے. غریبی کے دن آئے تو مزدوری جاتے تھے, تو کوئی مزدوری کے لیے بلاتے نہیں تھا کہ سید ہیں کام کرائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا. اور زکوٰۃ بھی نہیں کھا سکتے تھے, فطرہ بھی نہیں کھا سکتے تھے, اس لیے کہ سید کے لیے زکوٰۃ فطرہ کھانا حرام ہے. تو سوچا لا بغداد چلے جائیں, وہاں تو کوئی مجھے نہیں پہچانے گا کہ سید ہیں, وہاں تو مزدوری مل جائے گی, اپنے بچوں کو کم سے کم کھلاؤں گا. بغداد گئے, شہر کے چوراہے پر کھڑے ہوئے جہاں مزدور کھڑے ہوتے تھے. بغداد والے مزدور بلانے گئے, سب کو بلایا, لیکن سید صاحب کو کسی بغداد والے نے مزدوری کی دعوت نہیں دیا, کسی نے نہیں بلایا. جب سب مزدور مزدوری پا گئے چلے گئے اور سید اکیلے بچے, تب آنکھوں میں آنسو آئے. کہا یا اللہ وطن چھوڑا تھا, بغداد آیا تھا کہ کم سے کم کوئی مزدوری کے لیے بلائے گا, تو مزدوری
ذرا سیٹی بند کرو بھیا. تو مزدوری لے کر اپنے بچوں کو اللہ کی دی ہوئی روزی کھلاؤں گا. اے اللہ کسی نے نہیں بلایا. آنکھ میں آنسو آئے اور سید صاحب کچھ قدم آگے بڑھے تو دو چار لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے کہ یار بادشاہ کا اعلان ہے کہ جنید کی جو پیٹھ لگا دے گا انعام سے مالا مال ہو جائے گا. لیکن یار جنید بہت ہیبی ہے, کون جائے اس کے سامنے. بات کر رہے تھے, سید صاحب نے سن لیا. بس سید صاحب بادشاہ کے یہاں پہنچ گئے. کہا آپ کا کوئی اعلان ہے؟ کہا ہاں. کیا اعلان ہے؟ کہا میرا ایک پہلوان ہے جنید, اس کی جو پیٹھ لگا دے گا انعام سے مالا مال کر دوں گا. سید صاحب نے کہا بلاؤ جنید کو. بادشاہ نے کہا کس لیے؟ کہا اس کی پیٹھ میں لگاؤں گا. بادشاہ نے کہا ارے جا یار اپنی زندگی سنبھالو, پھوکٹ میں اپن کام تمام کرے ہیں. جنید سے مقابلہ؟ کہا کچھ نہیں, جنید کو بلاؤ. کہا جا یار جنید سے تم مقابلہ کرو گے, دبلے پتلے آدمی, تم پر گر پڑے گا, تمہارا خاتمہ ہو جائے گا. کہا کچھ نہیں, بلاؤ جنید کو, میں پیٹھ لگاؤں گا جنید کی. اعلان ہوا کہ ایک دبلا پتلا انسان بغداد میں آیا ہے, جنید کی پیٹھ لگانے کا دعویٰ کر رہا ہے. اعلان ہوا, سارا بغداد جمع ہو گیا. میدان میں جنید بغدادی آئے, ہاتھی کی طرح جھومتے جھامتے, موٹے تازے تھے ہی, جھومتے جھامتے آئے. اور سید صاحب کا جھومے سٹ سے انہوں کے سامنے. دبلے پتلے آدمی کا جھومے آ گئے سامنے کھڑے ہوئے. مجمع بغداد کا جمع ہے چاروں طرف سے منظر دیکھنے کے لیے کہ ایک دبلا آدمی جنید کی پیٹھ لگانے آیا ہے. جب سید صاحب قریب گئے, غور سے سننا, تو سید صاحب نے کہا تھا جنید میں تمہارے نبی کی آل ہوں, میں سید ہوں جنید, تمہارے رسول کی اولاد میں سے ہوں. میرے بچے فاقہ کر رہے ہیں گھر پہ, مزدوری کے لیے کوئی نہیں بلاتا تھا تو بغداد آیا تھا کہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کی روزی کا تو انتظام کر لوں گا. لیکن افسوس کہ تمہارے شہر بغداد میں کسی نے مزدوری کے لیے بھی نہیں رکھا. جنید مجھے پیٹھ لگا لینے دو تاکہ انعام مل جائے تو اپنے بچوں کے لیے روزی کا انتظام کر لوں. جنید کی آنکھیں کھل گئی کہ سید کے سامنے. تو جنید نے اشارہ کیا, مجمع تو دور دور تھا, وہاں صلاح کا ہوتے انہیں دونوں ملا جانا, مجمع دور تھا. جنید نے کہا ٹھیک ہے تم قریب آنا, میرے کمر میں ایسے ہاتھ ڈال کے دھکا دینا, میں چت ہو جاؤں گا. جب جنید قریب ہوئے, سید صاحب نے ہاتھ ایسے ڈالا تو کمر کہاں ہے, کمر کہاں رہا ہے, پورا کمرہ رہا, بہت موٹے رہا. ایسے تھوڑا سا ہاتھ ڈال کے دھکا مارا تو جنید چت, سید صاحب اوپر, جنید نیچے. شور مچ گئے, ایک دبلے آدمی نے جنید کو پٹک دیا. بادشاہ نے کہا نہیں نہیں دوبارہ کشتی ہوگی, میرے جنید سے کوئی چوک ہو گئی ہوگی. دوبارہ جب پھر دونوں قریب گئے تو جنید نے اشارہ کیا کہ سید صاحب آتے آتے تم میرے سینے پہ ہاتھ مارنا, میں چت ہو جاؤں گا. سید صاحب قریب پہنچے, ایک ہاتھ مارا تو جنید بغدادی چت, سید صاحب اوپر, جنید نیچے. کشتی ختم ہو گئی. سید صاحب کو لے کر گئے بادشاہ, اتنا انعام دیا کہ سید صاحب بغداد سے اپنے وطن خوشی خوشی روانہ ہو گئے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بعد میں جنید کو بلایا بادشاہ نے, کہا جنید کیا ہو گیا تم کو, تمہاری بہادری پر تو مجھے ناز تھا اور تم ایک دبلے آدمی سے نہیں جیت سکے. تو جنید نے کیا جواب دیا تھا؟ جنید نے کہا تھا بادشاہ میں جنید ہوں, جنید, میں سمر نہیں ہوں. کیا کہنا ہے, وہ سمر بد نصیب تھا جو کربلا میں حسین کے سینے پہ چڑھا تھا. میں جنید ہوں, میں سمر نہیں ہوں. وہ آلے رسول تھے, سید تھے, میں جنید ہو کر سید کے سینے پہ چڑھوں, خدا میرے نصیب میں وہ دن نہ دکھائے. وہ سمر بد نصیب تھا جو سید کے سینے پہ چڑھا تھا, میں جنید ہوں. جب اتنا کہا کہ سید تھے تو بادشاہ چھپ. جنید بغدادی واپس ہوئے,
ابھی تک دنیا ان کو پہلوان کہتی تھی، لیکن جب گئے اور گھر پہ لے کے سوئے تو خواب میں جنید کے حضور تشریف لائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور یاد رکھو شیطان کسی کی بھی صورت بنا سکتا ہے لیکن نبی کی صورت نہیں بنا سکتا. کیا کہہ رہا ہے، بے شک بے شک. یہ سبحان اللہ، اسلام کا ماشاء مسئلہ اللہ. ہے کہ ہر انسان کی شکل میں شیطان تو آ سکتا ہے لیکن نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا. سرکار تشریف لائے اور جنید کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے جنید تم نے میرے اولاد کی عزت کی ہے، میری دعا ہے اللہ تمہیں دونوں جہان میں عزت عطا فرمائے. سبحان اللہ. سرکار نے دعا کی. جنید لیٹے تھے پہلوان بن کے، لیکن جب صبح اٹھے تو اللہ کے ولی بن کر کے اٹھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس، محافظان مسلک اعلی حضرت فیضان مسولی شریف. تو سیدوں کی تعظیم سے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. کیا کہنا ہے، واہ. میں نے کہا شیطان سب کی شکل بنا سکتا، نبی کی شکل. شیطان ہمرے تمرے خواب میں یہاں آوا تھا کی شکل میں بتاؤ. بحرین شریف میں ایک چھوٹی تکیہ ہے، وہاں مفتی شمس الدین صاحب نے ایک آدمی گیا تعویذ بنوانے کہ حضرت بستر پہ پیشاب ہو جاتا ہے، تعویذ بنا دیجئے. تو حضرت نے تعویذ دے دیا. 2-3 دن کے بعد آیا تو کہتا ہے کون دشمنی ہمارا رہا جو ایسی تعویذ بنائے. کہیں کہا ہوا، کہیں جا اب تک تو پیشاب ہی کرتا تھا لیکن تعویذ لے کے گیا، لیٹا تو رات میں مجھے پیخانہ لگا تو ایک شخص مجھے لے کے گیا اور میدان میں بٹھا دیا، اور جب میں نے پیخانہ کیا دھڑ سے تو دیکھا بستر گندا. تو اب تک پیشاب ہی کرتا تھا، تم نے ایسی تعویذ بنائی کہ پیخانہ بھی ہونے لگا. تو شیطان سب کی شکل بنا سکتا ہے لیکن نبی کی شکل نہیں بنا سکتا. اے لوگو، اہل بیت کی جتنی محبت کرو کم. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اہل بیت کی شان کس زبان سے، کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہیں، مدح خوان اہل بیت. اس لیے آج ہم کو آپ کو اہل بیت کی زندگی سے سبق لینا. صرف یہی نہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، محبت کرنے کے لیے اہل بیت کے اصول کو اپنانا پڑے گا. حضرت امام حسن ہیں، ان کو دیکھو جو جتنا نیک ہوتا اتنے اس کے دشمن ہوتے. دیکھیے بھدوہی ضلع سے آنے والے نعت رسول پڑھنے والے شاعر آپ کے اسٹیج پہ تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ میرے بعد آپ ان کا کلام سنیں گے. کیا کہنا ہے. جتنے اچھے ہوتے اتنے ہی ان کے دشمن ہوتے. حضرت امام حسن کے بھی دشمن ہو گئے، جبکہ اتنے اچھے تھے کہ ایک دن حضور مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، امام حسن کھیلتے کھالتے پہنچ گئے تو حضور نے امام حسن کو اپنے بغل میں بٹھالا اٹھا کے اور کہا لوگوں میرا نواسا حسن ایسا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ میری امت میں جب پھوٹ پیدا ہوگی، 2 گروپ ہو جائیں گے میری امت میں مسلمانوں کے اندر، تو میرا بیٹا حسن دونوں میں صلح کرا کے ایک کرا دے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ سرکار نے حسن کے بارے میں فرمایا تھا. وہ حسن کو زہر پلایا کسی نے پانی میں، اور زہر کا پینا تھا کہ خون کی الٹی ہونے لگی. ایسی الٹی ہوئی کہ امام حسین دیکھے تو کہتے بھائی جان کیا ہو گیا آپ کو خون کی الٹی ہو رہی ہے. امام حسن کہتے ہیں مجھے کسی نے پانی میں زہر دے کے پلا دیا.
کہا بھائی کس نے پلایا؟ اس کا نام بتا دو۔ کہا نام پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہا میں اس سے آپ کا بدلہ لوں گا۔ تو امام حسن کہتے ہیں حسین میں نے اپنا سارا معاملہ خدا کے حوالے کر دیا ہے، تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا خدا ہے۔ یہ کہہ کے امام حسن نے خاموش کر دیا۔ کہا تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا خدا ہے اور میں نے سارا معاملہ خدا کے حوالے کر دیا۔ کیا کہنا، واہ اے لوگوں، امام حسن کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تنگ کرے، کوئی پریشان کرے، تو آپ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دو، بلکہ صبر کر کے اور اپنا معاملہ خدا کے حوالے کر دو، خدا تم سے بہترین بدلہ اس سے لے گا اور ایسا لے گا کہ احساس بھی لوگوں کو نہیں ہوگا۔ تو اے لوگوں، اہل بیت کی زندگی سے سبق لینا چاہیے، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک جھاپڑ مار دیے تو کہ جانے لے ایک آدمی سوچ لیتا، بولو ہے کہ نہیں؟ سیتا پور میں تقریر کر رہا تھا، ایک طرف مرد ایک طرف عورت تقریر کرتے رہیں کہ دوی مہروے بھیڑی آئی گی اور دونوں ایک دوسرے جھوٹا پکڑے، بہت چھوڑے لیکن چھوڑی نہیں، پورا مجمع خراب کر دی۔ جیسے سڑوے نہیں بھیڑی آ جاتے روڈ پر، جب تک لاٹھی ڈنڈا مارو لیکن ہٹت نہیں، پورا مجمع خراب کر دی۔ اے میری ماں بہنوں، جب تم پر کوئی مصیبت ڈالے تو حسن کی زندگی کو سامنے رکھو، بدلہ نہ لو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو۔ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نبی کے بارے میں بخاری شریف کے حدیث کے اندر آیا ہے کہ لا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، کہ اللہ کے رسول برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے، وَلَٰكِن يَعْفُوا وَيَصْفَحُوا، لیکن وہ معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے۔ ظلم کا بدلہ میرے نبی نے کبھی ظلم سے نہیں دیا، اسی لیے 1400 برس گزر گئے لیکن آج بھی پڑھا ممبروں سے جاتا ہے کہ سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دو۔ نبی کریم کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ بد دعا بھی نہ دو، میرے نبی نے کبھی بد دعا بھی نہیں دیا۔ طائف، آج تو ہم کو زین العابدین بھائی جو چینل چلاتے ہیں انہوں نے مجھے بلایا، میں کار سے آیا، کار سے جاؤں گا، اتنے سکون سے ہی آیا، بڑھیا بڑھیا کھانا کھاؤ، اور اللہ کے رسول کو کسی نے بلایا نہیں تھا۔ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے میرے پیغمبر مکہ سے طائف گئے، کافی دور ہے، کئی کلومیٹر، وہاں گئے، لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہی کہا تھا اے لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اتنا کہا تھا کہ پتھر کے لوگوں نے طائف کے لوگوں نے میرے پیغمبر پر پتھر چلائے، یہاں تو روپیہ ملا تھا، وہاں پتھر چلے تھے، اور اتنے پتھر چلے تھے کہ سرکار کی پنڈلیاں زخمی ہو گئیں اور سرکار کے جوتے خون سے بھر گئے۔ ایسے موقع پر جو لوگ ساتھ میں تھے ان لوگوں نے کہا ادعو علی المشرکین، اے اللہ کے رسول ان مشرکوں پر بد دعا کر دو، ہلاک ہو جائیں۔ تب اس وقت بھی میرے پیغمبر نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اس وقت بھی کہا تھا اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ بد دعا نہیں مانگی، آواز تنک تنک بات پر بد دعا، تنک جھگڑا ہوئی کہ بد دعا۔ ایک گھر میں مرد میں ہارو جھگڑا ہوا تو مردوا ہاری گا، آج مرد ہارت ہے، تو نہیں ہارت۔ جب مردوا ہاری گا تو بد دعا کرے لا، یا اللہ ہم جھوٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لو، یا اللہ یا جھوٹی ہوئے تو ہی کا اٹھا لو، یا اللہ ہم جھوٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لو، یا اللہ یا جھوٹی ہوئے تو ہی کا اٹھا لو۔ بورتیوں پہنچ پھیلا دی، کہے یا اللہ ہم یا اللہ یہ جھوٹا ہے تو ہی کا اٹھا لو،
اور یا اللہ ہم جھٹھی ہوئے تو کا بیوہ کہہ دو. یا اللہ دیکھو گڑبڑ ہو گیا, بیوی مرتی ہے تو مرد کو کہا کہتے, کا تو کچھ دوسرے کہا, مرد مرد ہے تو عورت کا کہا تھا, بولو نا یار, بیوہ بیوہ. اور مہروا مر جائے تو مرد کا رڑوا. ہمارے دیہاتی ہمارے زبان میں یہی ہے ہماری طرف, مہروا مرے تو مرد رڑوا اور مرد مر جائے تو مہروا بیوہ. تو عورتیا کہتے یا اللہ یہ جھٹا ہے تو کا اٹھا لو, یا اللہ ہم جھٹی ہوئے تو ہم کا بیوہ کہہ دو. اب بتاؤ مرے مردوے چودھرین بنی بیٹھی نا, اتنی ہوشیار, اتنی قابل دعا مانگے, کہا یا اللہ یہ جھٹا ہے تو کا اٹھا لو, یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا بیوہ کہہ دو. مرے لوٹ پوٹ ہوا ہے. دعا نہیں, بد دعا نہیں کرنی چاہیے. میرے نبی نے کبھی بد دعا نہیں مانگی ہے. تو امام حسن کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے. بے شک. اہل بیت سے ایسے نہیں بھائی یا حسن یا حسین, اور کچھ تو یا حسن یا حسین کہا تھا, کچھ تو حسے 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 حسے. یہ حسے حسے کہا, یہ حسے حسے یہ امام حسن حسین کے نام کو بگاڑنا ہے. بے شک. اس سے کتنی تکلیف ہوتی. بتا ہمارا نام رفیق ہے, کوئی رفیقوا کا ہے تو ہم کو تکلیف نہیں ہوگی. امام حسن کا نام حسن ہے, حسے حسے حسے. یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے. بے شک. اے لوگوں, حسن حسین وہ ہیں کہ سرکار فرماتے ہما ریحانی من الدنیا, یہ دنیا کے میرے دونوں پھول ہیں. بے شک. ایک جگہ ہے سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, اور سردار کا نام بگاڑ رہے ہو. کہنا ہے محبت میں تو کہو یا حسن یا حسین, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, یا علی. لیکن کہنے کے لیے ہم کو ان کے نقش قدم کو اپنانا پڑے گا. بے شک. حسن کی زندگی حسین کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے. ایک مرتبہ امام حسین کے یہاں مہمان آئے تھے تو دسترخوان لگا, خادم کھانا لا رہا تھا, سالن کا پیالہ گرم گرم مٹی کا پیالہ تھا, لا رہا تھا کہ پیر اس کا پھنسا اور سالن لے کے امام حسین پہ گر پڑا. سوروے سے پورا بدن امام حسین کا گندا ہو گیا, اور گرم گرم سالن تھا جل بھی گئے, پیالہ بھی پھوٹ گیا. انسانی فطرت کے ناطے امام حسین کو غصہ آیا اور آنکھیں سرخ کر کے غلام کی طرف دیکھا. ہم ہوئے تو ہم اور تم ہوئے تو بوا ماتاری کریے وہ لوگ کہتی کہ نہیں کہتی. لیکن کیا رسول اللہ کی گود سے پرورش پائی تھی امام حسین نے کہ انسانی فطرت کے ناطے غصہ آیا تو ایسے نگاہ اٹھائی غضب کی. غلام بھی کتنا پیارا تھا, اس نے نہیں کہا معاف کر دو, ایسے نہیں کہا. تھا غلام لیکن الحمدللہ قرآن کا حافظ تھا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. فوراً قرآن کی آیت غلام نے اپنے آقا حسین کو سنایا, اللہ کا فرمان سنایا, الکاظمین الغیظ, غصہ کو پی جانے والے, والعافین عن الناس, اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے, واللہ یحب المحسنین, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. واہ. جب غلام نے قرآن کا پیغام امام حسین کو سنایا تو روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے اس نے الکاظمین الغیظ کا, ویسے امام حسین کی آنکھوں کی سرخی غصے والی ختم ہو گئی. اور آگے کا والعافین عن الناس کی فوراً امام نے فرمایا قد عفوتک, جا میں نے تجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آگے کا جملہ جب پڑھا واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا.
تو امام حسین فرماتے ہیں قد عتقتک، جا میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کر دیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ. غلام کو آزاد کرنا کتنا ثواب ہے. حدیث پاک میں ہے کہ احب اللہ العتاق وابغض الی اللہ الطلاق. دنیا میں سب سے محبوب چیز خدا کے نزدیک ہے